وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنی چاہیے، جو ہم سب کا خالق و مالک اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمارے رہنے سہنے اور جینے کے لیے جس نے ہر طرح کا انتظام فرمایا، اور ساتھ ہی ہماری اخروی نجات اور کامیابی کے لیے جس نے بے شمار رسولوں اور نبیوں کو مبعوث فرمایا، ان تمام مقدس ہستیوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، بالخصوص آخری پیغمبر ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی زندگی میں انتھک کوشش کر کے اسلام کی روشنی کو پورے عالم میں پھیلایا، ہمارے سامنے ایک واضح شاہراہ چھوڑی، ایک بہترین اسوہ اور نمونہ چھوڑا کہ جسے اگر ہم اپنائیں اور اس پر چلیں تو صرف کفر اور شرک ہی نہیں، ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس مقدس ذات پر، اس کے آل و صحاب پر اور قیامت تک آنے والے اس کے متبعین اور پیروکاروں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے میں جس عنوان پہ لب کشائی کروں گا وہ ہے منہج صحابہ ہی در حقیقت سفینہ نجات ہے، یعنی صحابہ کا جو منہج اور طریقہ رہا ہے دین کے معاملات اور عقائد میں، اسی پر اگر ہم چلیں گے اور اسی طریقے کو فالو کریں گے تو اسی میں ہمارے لیے نجات ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اگر کتاب شریعت نازل کی ہے تو انہیں یہ حکم دیا کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ اور اس کی تشریح کرو، اسے کھول کھول کر بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، آپ پر کتاب اتاری گئی اور اس کا مقصد بتایا گیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے جو یہ کتاب نازل کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرو۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ویتذکر اولو الالباب، یہ مبارک کتاب نازل ہوئی ہے تاکہ اس میں غور و فکر کیا جائے اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب شریعت کو اتارتا ہے اور ساتھ میں رسول کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو سمجھاتا۔ اس کا مقصد کیا ہے، اسے ہمیں سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ اللہ نے بغیر رسول کے کوئی کتاب نہیں نازل کی کہ کسی قوم میں ضرورت ہے، وہ دین سے بھٹک رہے ہیں، وہ اپنے مقصد اصلی سے دور جا رہے ہیں، تو ان کے پاس اللہ کتاب نازل کر دے، اس قوم کو کتاب دے دے کہ اس کی رہنمائی میں وہ دین پر عمل کرے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ سمجھائیں کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ ان کے جو ساتھی ہوتے تھے، جس قوم میں جاتے تھے ان کو سمجھاتے تھے، ان کو بتاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے،
جو شریعت اور جو دین لے کر کے اللہ کے رسول آئے تھے، اللہ رب العالمین کیا مقصد، اس کا کیا ارادہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ کرام کو پورا سمجھاتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دسیوں جگہوں پر، بلکہ ایک اندازے کے مطابق 70 سے زیادہ جگہوں پر فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز کیسے قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، اس کی پوری تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اپنے صحابہ کو۔ قرآن میں آیا کہ صرف نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن یہ قرآن میں نہیں ہے کہ کتنی رکعت ہے، کتنی وقت نماز پڑھنی ہے، اور ہر رکعت کے اندر کتنی حالتیں ہیں، ہر حالت کے اندر کون سی دعا پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے۔ یہ ساری تفاصیل آپ دیکھیں گے حدیث کی کتابوں میں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ پورا ڈیٹیل موجود ہے، اور حدیث، کوئی بھی حدیث آپ اٹھا کے دیکھیے، اس میں کسی نہ کسی صحابی کا نام ہوگا۔ نماز کے تعلق سے صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، یا کوئی بھی کتاب ہو، ہر کتاب میں، حدیث کی ہر کتاب میں آپ صلاۃ کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے ایک بڑا چیپٹر دیکھیں گے جس کے اندر نماز کی پوری تفصیل بتائی ہوئی، اور صحابی آخر میں بیان کریں گے کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا، ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے دین کے تمام اعمال کو، دین پر کیسے عمل کیا جائے گا، صحابہ نے نبی سے سیکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل صحابہ کرام کو بتلائی ہے۔ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، اس کی بھی پوری تفصیل آپ کو قرآن کتاب کے اندر، حدیث کے اندر مل جائے گی۔ کتاب زکوٰۃ کے نام سے بڑا چیپٹر ملے گا، اس کے اندر پوری تفصیل، کن جانوروں کے اندر زکوٰۃ ہے، اس کا نصاب کیا ہے ہر جانور کا، اس کے علاوہ اور دوسری چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے، کب واجب ہے، کس پر واجب ہے، اس کا نصاب کیا ہوتا ہے، پوری تفصیل آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتلایا ہے۔ ایسے ہی حج کا طریقہ ہے، عمرہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے واسطے حج کرو، عمرہ کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر واجب ہے اللہ کے لیے حج کرنا جس کے پاس وہاں تک جانے کی طاقت ہو۔ لیکن حج کی پوری تفاصیل، اس کا ڈیٹیل، اس کے سارے اعمال کیسے ادا کیے جائیں گے، آپ حدیث کی کتابوں میں جائیں گے، اس کی پوری تفصیل پائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، آپ ساتھ میں گئے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، مدینہ سے آپ کیسے نکلتے ہیں، ذوالحلیفہ پہ جاتے ہیں، وہاں پر کیسے آپ احرام باندھتے ہیں، پھر وہاں سے کیسے آپ نیت کرتے ہیں اور تلبیہ پکارتے ہوئے جاتے ہیں، مکہ میں جاتے ہیں، پھر وہاں جو ہے کیسے جو ہے حج ادا کرتے ہیں، اس کے پورے ارکان اور پورے اعمال، پھر واپس آتے ہیں مدینہ کیسے، پوری تفصیل آپ کو ملے گی صحیح مسلم کے اندر، صفت و حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 20 صفحات میں پورا جو ہے انہوں نے، چونکہ آپ ساتھ میں گئے تھے اور واپس آئے تھے مدینہ، پوری تفصیل انہوں نے بتایا کہ ایسے اللہ کے رسول نے حج ادا کیا ہے۔ صفت و حجۃ النبی کے نام سے پورا ایک باب باندھا ہے صحیح مسلم کے اندر، اس کے اندر پوری ڈیٹیل ہے۔ لیکن قرآن میں تو حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن طریقہ اس کا کیسے ہوگا وہ حدیث میں ہے، اور حدیث کس نے بیان کیا ہے، صحابہ کرام نے۔ تو ہر چیز آپ کو ملے گی، صحابہ نے دین کو نبی سے کیسے سیکھا ہے اور کیسے بیان کیا ہے۔ تو دین کے اندر عمل کیسے کیا جائے، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ ہمیں صحابہ کرام سے سیکھنا ہے۔ صحابہ کرام کے خلاف کیچڑ اٹھالنا نہیں، ان پر طعن و تشنیع کرنا نہیں، ان کے اندر عیب جوئی کرنا نہیں، انہیں برا بھلا کہنا نہیں، بلکہ دین کو ہمیں ان سے سیکھنا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر دین کو سیکھا ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو چنا ہے، ایسے ہی ان کے ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے
آخری پیغمبر کو جیسے چنا ہے ایسے ہی ان کے ساتھیوں کو بھی چنا ہے. جیسے پچھلی کتابوں میں تورات انجیل وغیرہ کے اندر نبی کی صفت بیان کی گئی ہے، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل آئی ہے، ایسے ہی آپ کے ساتھیوں کا بھی ذکر آیا ہوا ہے. محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. ان کا جو ذکر ہے تورات میں ہے، انجیل میں ہے. اللہ کے رسول جو کہ محمد ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی کیفیت بیان کی گئی. ان کے ساتھی کون ہیں؟ صحابہ کرام. انہیں آپ دیکھو گے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کا فضل تلاشتے ہوئے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور اس کے آثار جو ہے آپ ان کے چہروں پر، ان کے پیشانیوں پر دیکھو گے. ان کا جو تذکرہ جو ہے انجیل اور تورات کے اندر ہے. صحابہ کرام کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر ہے. ان کی تعریفیں قرآن اور حدیث کے اندر بھری پڑی ہیں. صحابہ کرام کی جو انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں اور جو انہوں نے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اور جس طریقے سے اللہ کے رسول نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں جو ہے اس دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر جس وقت کی تکمیل دین والی آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں صحابہ کرام سے یہ پوچھا تھا، کیا میں نے اس دین کو پورا پہنچا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت نازل کی ہے کہ میں نے اب دین کو مکمل کر دیا، تو کیا میں نے اس دین کو پورا تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول، آپ نے پورے دین کو پہنچا دیا ہے، اور جو امانت آپ پر ڈالی گئی تھی اس کو ادا کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، میں نے تیرے دین کو جو ہے پہنچا دیا ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں پہ موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں. وہاں پہ کون لوگ تھے؟ سب صحابہ کرام تھے. 1 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد تھی وہاں پہ. ان لوگوں نے دین کو جس طریقے سے اللہ کے رسول سے سیکھا اسی طریقے سے دوسروں تک پہنچایا اپنے بعد والوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے لوگ جو ادھر ادھر بکھر گئے. مدینہ کے اندر جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے تھے دین کو، آپ کی زندگی میں آپ کی وفات کے بعد سب ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال تک مدینہ میں آپ کی خدمت کیے، وہ بصرہ چلے جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حدیث سب سے زیادہ روایت کی اللہ کے رسول سے، وہ ملک شام چلے جاتے ہیں. حضرت عمرو بن عاص، ابو امامہ باہلی، بہت سارے صحابہ ملک شام چلے جاتے ہیں. کوئی مکہ چلے جاتا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ لوگ مکہ چلے جاتے ہیں. کوئی طائف چلے جاتا ہے. مختلف شہروں میں بکھر جاتے ہیں اس وقت جہاں جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جس طریقے سے سیکھا ہے دین کو، اسی طریقے سے لوگوں کو بتائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ وضو بناتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے ایسے ہی اللہ کے رسول کو وضو بناتے ہوئے دیکھا. ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں. یہ صغار صحابہ میں سے آتے ہیں. اپنے ساتھیوں کو، لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں. اس کے بعد لوگوں کو تقریر کر کے بتاتے ہیں ایسے جیسے میں نے تم کو نماز پڑھایا ہے، ایسے ہی میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے. یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دین کا کوئی بھی عمل اسی طریقے پر ضروری ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور یہ طریقہ ہمیں صحابہ کرام سے سیکھنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز سیکھتے تھے، دین کا کوئی بھی عمل اس سے ہٹتے نہیں تھے اور نہ ہی برداشت کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے ایک حدیث بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. عید کے موقع پر عورتوں کو عیدگاہ جانے سے نہیں روکنا چاہیے، مسجد جانے سے نہیں روکنا چاہیے. لا تمنعوا اماء اللہ الی مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کی طرف جانے سے اللہ کی بندیوں کو نہ روکو. یہ وہ حدیث سنا رہے.
ان کے گھر میں کسی ایک لڑکے نے کہا کہ میں تو روکوں گا اپنی بیوی کو، میں نہیں جانے دوں گا، تو انہوں نے اس بندے سے قطع کلام کر لیا کہ میں تو تجھ کو حدیث سنا رہا ہوں اور تم مخالفت کر رہا ہے، میں تجھ سے کبھی بات ہی نہیں کروں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج تمتع کے بارے میں بتلا رہے، اس کی فضیلت بتا رہے، کسی آدمی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حج تمتع سے منع کرتے تھے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، میں تو اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو حج تمتع کروں گا، اور تم کہتے ہو کہ حضرت عمر نے ایسا کہا، حضرت ابو بکر نے ایسا کہا۔ یعنی میں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بتا رہا ہوں، اور تم جو ہے حدیث کے خلاف جو ہے دوسری کی رائے بتا رہے ہو۔ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے گھر میں ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ کنکری سے ایسے کسی کو پھینک کے مار رہا ہے، ادھر ادھر کنکری پھینک رہا ہے، اور انہوں نے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ کنکری یوں ہی پھینکنا نہیں چاہیے ادھر ادھر، کنکری ادھر ادھر نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ اس سے تو کوئی فائدہ ہے نہیں سوائے نقصان سے، کسی کی جو ہے آنکھ پھوٹ جائے گی اور کسی کو زخمی کر دے گا، یہ حدیث کے اندر ہے۔ تو انہوں نے منع کر دیا، کہا یہ کنکری مت پھینکو ادھر ادھر، کیونکہ اس سے جو ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے جو ہے کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی اور کسی کو زخمی کر دے گا، اس کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بول کر کے وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھا پھر وہ آدمی جو ہے وہ بندہ پھر کنکری پھینک رہا ہے، اس کی جا کر کے انہوں نے پٹائی کی اور کہا میں تجھ کو حدیث سنا رہا ہوں اللہ کے رسول کی اور پھر بھی تو کر رہا ہے، جا میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ تو یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سنتے تھے، جانتے تھے، آپ کا کوئی عمل جانتے تھے، اگر کوئی اس کے خلاف کرتا تھا تو ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا، اپنے خاندان کا اگر کوئی آدمی ہوتا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ اب دیکھیں مروان بن حکم جو مدینہ کے گورنر تھے، انہوں نے ایک بار، جو گورنر ہوتے ہیں وہی لوگ نماز پڑھاتے ہیں، وہی لوگ عیدین پڑھاتے ہیں، وہی لوگ خطبہ دیتے ہیں، ایک مرتبہ مدینہ کے اندر عید کے موقع سے انہوں نے خطبہ پہلے دینا شروع کر دیا مسجد کے اندر، جبکہ سنت کا طریقہ کیا ہے، پہلے نماز پڑھائی جائے پھر اس کے بعد خطبہ دیا جائے عیدین میں۔ تو انہوں نے پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا جمعہ کی طرح۔ اس وقت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، مدینہ کے اندر موجود تھے، انہوں نے جا کر کے ان کو پکڑ لیا، ممبر پر جیسے وہ کھڑا ہونے جا رہے تھے انہوں نے پکڑ لیا، کہا اللہ کے رسول سے ہم نے ایسا نہیں دیکھا آپ کی زندگی میں، آپ جو ہے پہلے آ کر کے عیدگاہ میں نماز پڑھاتے تھے پھر اس کے بعد خطبہ دیتے تھے، یہ طریقہ نہیں ہے، آپ ایسا کیوں کرنے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھانے کے بعد جب خطبہ دینا شروع کرتا ہوں تو سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں، ہمارا خطبہ کوئی سنتا نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں، پہلے خطبہ دے دو، سن لیں، اس کے بعد نماز پڑھاؤں۔ تو کہا خطبہ تمہارا کوئی سنے یا نہ سنے اس کی گارنٹی نہیں، لیکن سنت کو بدلتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں پہلے خطبہ دیا، پہلے نماز پڑھائی ہے، اس کے بعد خطبہ دیا ہے، تو پھر انہوں نے پہلے نماز پڑھائی اس کے بعد خطبہ دیا، ایک صحابی کی بات کو انہوں نے مانا۔ تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے اور نہ ہی دیکھتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اتھارٹی دی ہے، انہیں معیار بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسے تم لوگ ایمان لائے ایسے اگر ان کا ایمان ہوگا تبھی ہدایت پر ہوں گے۔ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے بارے میں ہے کہ ان کا ایمان اس وقت صحیح مانا جائے گا جب ان کا ایمان تمہاری طرح یعنی صحابہ کی طرح ہوگا، جیسے تم ایمان لائے ہو رسول پر ویسے ان کا بھی ایمان ہونا چاہیے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم بھی تو ایمان لاتے ہیں رسولوں پر، ہم بھی تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، جیسے تم لوگ ایمان لاتے ہو اپنے رسول پر اور اللہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہارا ایمان صحابہ کی طرح نہیں ہے، وہ تو آخری پیغمبر پر بھی ایمان لاتے ہیں اور تمام
رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، لیکن تم لوگ فرق کرتے ہو، آخری پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ اور جو یہودی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا ہے، اور جو عیسائی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ تمہارے یہاں فرق ہے۔ اور جو مسلمان ہیں، جو صحابہ ہیں، وہ سب پر ایمان لاتے ہیں، تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخری پیغمبر پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جب تک تمہارا ایمان اس طرح نہیں ہوگا تم لوگ ہدایت پر نہیں مانے جاؤ گے۔ آپ دیکھیں یہاں معیار کس کو بنایا گیا ہے؟ صحابہ کرام کو معیار بنایا گیا ہے کہ جیسے ان کا ایمان ہے ویسے ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، جیسے آمنوا کما آمن الناس، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا کما آمن الناس قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ ان منافقوں سے کہا گیا کہ تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے، تم ایمان لاؤ ویسے ہی جیسے یہ لوگ ایمان لائیں۔ یہ لوگ ایمان لائیں کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں؟ یہ لوگ تو بیوقوف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیوقوف تم لوگ ہو لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں منافقوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے صحابہ کا دفاع کیا۔ صحابہ کا ڈیفنس کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بیوقوف نہیں ہے، بیوقوف تم لوگ ہو لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کا دفاع کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ صحابہ کا دفاع اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، صحابہ کا دفاع اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ کا دفاع سارے صحابہ نے کیا ہے، تمام محدثین اور فقہاء نے کیا ہے، دنیا کے تمام ائمہ نے کیا ہے۔ صحابہ کے درمیان جو ہے آپس میں رنجش نہیں دکھانا۔ ابھی دیکھیے محرم کا مہینہ آ رہا ہے، ایک بڑا طبقہ جو ہے صحابہ کرام کے خلاف تبرہ کرے گا، انہیں برا بھلا کہے گا۔ یہ ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ صحابہ کا دفاع کریں، کسی بھی صحابی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرنا کہ ان کو دو پارٹی بنا کے ان کے درمیان فرق کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ یہ صحابہ کی صفت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم سے زیادہ، جب وہ صحابہ کرام کی یہ صفت بیان کر رہا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے، تو ہم اپنی طرف سے ان پر یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں کہ آپس میں وہ لڑتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ اپنی ذاتی مصلحتوں کے لیے، کرسی اور اقتدار کے لیے وہ آپس میں لڑتے تھے، جیسے کہ جو ہے ایک بڑا طبقہ جیسے شیعوں کا ہے، اور اسی طریقے سے اس سے متاثر ایک طبقہ اہل سنت میں جماعت اسلامی کا ہے، اور بھی جو نادان قسم کے لوگ ہیں وہ صحابہ کرام پہ کیچڑ اٹھالتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ آپس میں لڑتے تھے، وہ فلاں صحابی ایسے تھے، وہ فلاں ایسے تھے، حتیٰ کہ بہت سارے بدقسمت لوگ جو ہے کہتے ہیں ان میں کچھ منافق تھے، نعوذ باللہ۔ طرح طرح کی باتیں آپ سنیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ چنانچہ میں نوجوانوں کو آگاہ کرتا ہوں کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر کوئی الزام لگائے کسی تاریخی جھوٹے واقعے کو بنیاد بنا کر کے، تو وہاں پر متنبہ رہیں۔ قرآن کی آیت کے سامنے، اللہ کے کلام کے سامنے، رسول کی حدیث کے سامنے کوئی جو ہے تاریخی واقعہ کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ لاکھوں تاریخی روایتیں ہوں، قرآن کی ایک آیت جو اس پر بھاری ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، ختم معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی ہے، اور اس طریقے کی آیت کئی جگہوں پر ہے، 3-4 جگہوں پر ہے، ایک جگہ پر نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ اس طرح کی آیت جو ہے قرآن میں کئی جگہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ بعد میں یہ لوگ جو ہے آپس میں لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، ایمان اقتدار کے نام پہ، کرسی کے نام پہ۔ اللہ کو نہیں معلوم تھا، کیسے وہ جو ہے راضی ہو گیا پہلے سے؟ اللہ کو قیامت تک جو بھی ہوگا وہ سب چیزیں معلوم ہیں۔ تو اس کا مطلب ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں حدیث کے اندر جو کچھ ہے، قرآن کے اندر جو کچھ ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سب سے بڑی گواہی صحابہ کرام کے بارے میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا اور رسول کا حدیث ہے۔
اس کے علاوہ کسی کا کلام جو ہے ہمارے لیے معتبر نہیں ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کے خلاف آیا، اللہ کے رسول حدیث بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہود جو تھے 71 فرقوں میں، نصارہ جو ہے 72 فرقوں، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سارے لوگ جہنمی ہوں گے ایک گروہ کے علاوہ۔ صحابہ نے فوراً پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جس منہج اور طریقے پر میں قائم ہوں اور میرے صحابہ۔ آپ نے صحابہ کو معیار بنایا کہ ہمارے صحابہ جس طریقے سے عمل کرتے ہیں ویسے اگر عمل کرو گے تب کامیابی ہوگی۔ صحابہ کو معیار اللہ کے رسول نے بنایا کہ ان کے منہج کو پکڑو گے، ان کے حساب سے چلو گے تبھی کامیاب ہوگے، ورنہ نہیں کامیاب ہوگے۔ آپ نے کسی جماعت کا نام نہیں لیا، آپ نے نام لیا تو صحابہ کا نام لیا، ڈائریکٹ صحابہ کا نام آپ نے لیا کہ میرا جو طریقہ ہے دین پر عمل کرنے کا اور میرے صحابہ کا جو طریقہ ہے اسی کے مطابق جو چلے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت آنے کے بعد، واضح ہو جانے کے بعد، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر چلے گا، ان کے لیے جہنم ہے۔ یہاں مومنوں کے راستے سے مفسرین نے لکھا ہے صحابہ کرام مراد ہے۔ صحابہ کرام کے راستے سے جو ہٹ کر چلے گا اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو صحابہ کرام کو معیار بنایا اللہ تعالیٰ نے، جگہ جگہ معیار بنایا گیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو معیار بنایا، ان کے عمل کو اور ان کے عقیدے کو، ان کے ایمان کو معیار بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی سے ہر چیز سیکھی ہے، آپ کی تربیت پائی ہے، آپ کی تربیت میں رہ کر صحابہ کرام نے دین کو سیکھا ہے، تو دین کو جیسے انہوں نے سیکھا اور عمل کیا، اور اسی طریقے سے جیسے انہوں نے دین کو سمجھا ہے، ان ساری چیزوں میں ہم ان کی اتباع کریں گے۔ چنانچہ جب ہم کہتے ہیں منہج سلف تو اس سے مراد جو ہے صحابہ کرام ہوتے ہیں، حجیت کے اعتبار سے صحابہ کرام ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے انہی کے منہج کو فالو کریں گے، انہی کے طریقے پر ہم چلیں گے جیسے صحابہ کرام نے دین پر عمل کر کے دکھایا ہے، نبی سے سیکھ کر کے اسی وقت جو ہے ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے منہج اور طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ تعالی وعلا واجل واتم واکبر۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔